نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل یا اہل الکتاب، اے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ اعلان فرما دیں کہ اے کتاب والو، تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم، آؤ اس کلمہ کی طرف جو ہمارے اور تمہارے درمیان مشترک ہے، اللہ نعبد الا اللہ، کہ ہم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرتے، ولا نشرک بہ شیئا، اور ہم اس کے ساتھ کسی کو شریک بھی نہیں ٹھہراتے، ولا یتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون اللہ، اور نہ ہی ہم میں سے بعض اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کو رب مانتے ہیں۔ فَإِن تَوَلَّوْا، پھر اگر وہ منہ پھیر لیں، فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ، تو آپ اعلان کر دیں اور گواہ کر لو، گواہی دے دو کہ بے شک ہم مسلمان ہیں۔ یا اہل الکتاب لم تحاجون فی ابراہیم، اے کتاب والو تم ابراہیم کے معاملے میں کیسے جھگڑتے ہو؟ وما انزلت التوراۃ والانجیل الا من بعدہ، حالانکہ تورات اور انجیل تو آپ کے بعد اتاری گئی ہے۔ افلا تعقلون، تو تم سمجھتے کیوں نہیں ہو؟ ہا انتم ہؤلاء حاججتم فیما لکم بہ علم، تم سب اس میں جھگڑا کر رہے ہو جس کی کوئی سند نہیں ہے۔ فلم تحاجون فیما لیس لکم بہ علم، تم کیوں جھگڑا کرتے ہو ایسی چیز کے بارے میں جس کا تمہیں علم نہیں۔ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اللہ خوب جانتا ہے تم نہیں جانتے۔ ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا، ابراہیم نہ یہودی تھے نہ عیسائی، ولکن کان حنیفا مسلما، لیکن وہ سیدھے سادے مسلمان تھے۔ وما کان من المشرکین، ان کا مشرکوں سے بھی کوئی تعلق نہیں تھا۔ ان اول الناس بابراہیم للذین اتبعوہ، یقیناً ابراہیم کے قریب لوگوں میں سے وہ ہیں جو اس کی پیروی کرتے ہیں۔ وہذا النبی والذین آمنوا، یعنی یہ نبی اور ایمان والے۔ واللہ ولی المؤمنین، اللہ تعالیٰ ایمان والوں کا ساتھی ہے۔ ودت طائفۃ من اہل الکتاب لو یضلونکم، اور اہل کتاب کا ایک گروہ یہ چاہتا ہے کہ تمہیں گمراہ کر دیں۔ وما یضلون الا انفسهم وما یشعرون، وہ صرف اپنے آپ کو گمراہ کر رہے ہیں لیکن انہیں خبر نہیں ہے۔ یا اہل الکتاب لم تکفرون بآیات اللہ وانتم تشہدون، اے اہل کتاب تم اللہ کی آیتوں کا کیسے انکار کرتے ہو حالانکہ تم گواہی دیتے ہو۔ یا اہل الکتاب لم تلبسون الحق بالباطل، اے اہل کتاب تم حق کو باطل کے ساتھ کیسے ملاتے ہو۔ وتکتمون الحق وانتم تعلمون، اور تم حق کو چھپاتے ہو حالانکہ تمہیں خبر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے اہل کتاب کو بھی اسلام کی دعوت دی ہے کہ دیکھو آدم علیہ السلام سے لے کے جناب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دعوت مشترکہ ہے۔ وہ دعوت کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ، کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ تو یہ کلمہ ہر نبی کا ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کا کلمہ لا الہ الا اللہ، عیسیٰ روح اللہ۔ موسیٰ علیہ السلام کا کلمہ لا الہ الا اللہ، موسیٰ کلیم اللہ۔ اور جناب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ کلمہ وہی رہا، رسالت کا حوالہ بدلتا رہا، کلمے کا دوسرا حصہ بدلتا رہا، لیکن پہلا حصہ وہی رہا۔ تو یہ مشترکہ چیز ہے۔ آؤ اس کلمہ کی طرف، یعنی لا الہ الا اللہ کی طرف، جو ہمارے اور تمہارے درمیان مشترک ہے، اکٹھا ہے۔
وہ کیا ہے کہ ہم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کریں گے، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے، اور اللہ کے سوا جو ہے کسی اور کو ہم رب نہیں مانیں گے۔ پھر اگر یہ منہ پھیر لیں تو آپ کہہ دو، گواہی دو کہ بے شک ہم مسلمان ہیں، یعنی ہم لا الہ الا اللہ پر کاربند ہیں، نہ اللہ کا کسی کو شریک ٹھہراتے ہیں، نہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت کرتے ہیں، نہ اس کے سوا ہم نے کسی اور کو اپنا رب بنا رکھا ہے۔ فرمایا کہ یہ اہل کتاب آپ سے جھگڑا کرتے ہیں ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں، حالانکہ یہ تورات انجیل تو حضرت ابراہیم کے بعد اتاری گئی ہے، ابراہیم تو ان سے پہلے گزرے ہیں، تو پھر انہیں سمجھ کیوں نہیں ہے؟ یہ ایسی چیز کے بارے میں کیوں جھگڑ رہے ہیں جس کی انہیں خبر نہیں اور جس کا ان کے پاس کوئی علم نہیں؟ اللہ جانتا ہے، یہ نہیں جانتے۔ فرمایا کہ یہ قومیں مکے والے کہتے ہیں ابراہیم ہمارے ہیں، حالانکہ یہ مشرک ہیں، 360 ربوں کی عبادت کرنے والے ہیں، اور یہودی کہتے ہیں ابراہیم ہمارے ہیں، حالانکہ یہ کہتے ہیں عزیر ابن اللہ، عزیر اللہ کا بیٹا ہے، اور عیسائی کہتے ہیں ابراہیم ہمارے ہیں، اور کیا کہتے ہیں عیسیٰ، یعنی لا الہ الا اللہ تو پڑھتے ہیں منہ سے، لیکن ساتھ کیا کہتے ہیں مسیح ابن اللہ، کہ مسیح بھی اللہ کا بیٹا ہے۔ تو صرف مسلمان قوم ہے جو یہ کہتی ہے کہ لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہ شریک ٹھہراتی ہے اور نہ اللہ جیسا کسی اور کو مانتی ہے۔ تو فرمایا کہ ابراہیم نہ یہودی ہیں، نہ عیسائی ہیں، نہ وہ مشرک ہیں، وہ تو سیدھے سادے مسلمان ہیں، یکسو ہو کر اللہ کی عبادت کرنے والے ہیں۔ اور اگر کمپیریزن کیا جائے، تھوڑا سا ان کا موازنہ کیا جائے، تو پھر یہ چاروں مذہبوں میں سے ابراہیم کے قریب کون ہے جو ابراہیم کا پیروکار ہے؟ اور اس کی بہترین مثال ھذا النبی، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جو ابراہیم کے مانگے ہوئے ہیں۔ ان کا مصطفیٰ کا قرآن بھی ابراہیم کا مانگا ہوا ہے، مصطفیٰ کا مکے میں آنا بھی ابراہیم کا مانگا ہوا ہے، مصطفیٰ کا ہاشمی ہونا بھی ابراہیم کا مانگا ہوا ہے، مصطفیٰ کریم کے شاگردوں کا قرآن سیکھنا بھی ابراہیم کا مانگا ہوا ہے، مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا صاحب الحدیث ہونا یہ بھی ابراہیم کی دعا میں شامل ہے، اس کا حدیث کا پڑھانا بھی اس کی دعا میں شامل ہے، اور تزکیہ نفس یعنی اس کا مرشد کامل ہونا بھی ابراہیم کی دعا میں شامل ہے۔ اور اس کے علاوہ یہ مصطفیٰ کریم ویسے ختنہ کرتے ہیں جیسے ابراہیم نے ختنہ کیا، ویسے عقیقہ کرتے ہیں جیسے ابراہیم نے عقیقہ کیا، جس کعبے کو ابراہیم نے بنایا اس کعبے کا طواف محمد کی امت کرتی ہے، جس صفا مروہ پہ ہاجرہ دوڑی ہے وہاں مسلمان دوڑتے ہیں، اور اسی طرح جس مقام پہ اسماعیل کی قربانی ہوئی اس مقام پر اسماعیل کی یاد میں قربانی مسلمان کرتے ہیں۔ اسی طرح زیر ناب بالوں کی صفائی مصطفیٰ کریم کی امت کرتی ہے۔ اسی طریقے سے سارا اثاثہ جو ابراہیم علیہ السلام کا ہے، ساری وراثت وہ اس نبی کے پاس ہے اور اس نبی کے ماننے والوں کے پاس ہے۔ آج بھی آپ دیکھ لیں یہ سب کچھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور حضور کی امت کے پاس ہے۔ فرمایا اللہ ایمان والوں کا دوست ہے، عیسائیوں، یہودیوں، مشرکوں، تم ابراہیم کے اوپر ایمان لانے والے اس کی مطابقت کرنے والے نہیں ہو۔ یہ ٹھیک ہے کہ تمہارا نسب ابراہیم سے ملتا ہے، یہودیوں کا بھی، عیسائیوں کا بھی اور مشرکوں کا بھی، لیکن نسب اور نسبت دونوں چیزیں جو ہیں وہ مسلمانوں کی ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ ملتی ہیں۔ اللہ اکبر۔ فرمایا کہ یہودی تو یہ چاہتے ہیں، عیسائی اور یہودی، کہ یہ مسلمانوں کو گمراہ کر دیں، ان کی کوششیں بیکار جائیں گی، یہ اپنے آپ کو گمراہ کر رہے ہیں، انہیں عقل نہیں ہے۔ فرمایا تم
اللہ کی آیات کو کیسے منکر ہو رہے ہو اللہ کی آیات سے، حالانکہ تم اس کی گواہی دیتے ہو؟ یعنی جن آیات میں، بائبل کی آیات میں، تورات انجیل زبور کی آیات میں جناب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا تعارف ہے، آپ کی آنے کا تذکرہ ہے، انبیاء کی بشارتیں ہیں، تو ان کو تم پڑھتے بھی ہو، اللہ کا قرآن، اللہ کی کتاب بھی کہتے ہو اور گواہی بھی دیتے ہو، اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا انکار بھی کرتے ہو۔ خود پڑھتے بھی ہو کہ آخری نبی نے آنا ہے، وہ آ چکا ہے، خود پڑھتے بھی ہو اس کی آنکھیں ایسی ہوگی، اس کی پیشانی ایسی ہوگی، اس کی زلفیں ایسی ہوگی، اس کا اخلاق ایسا ہوگا، وہ اس شہر میں آئے گا اور اس کی امت ایسی ہوگی۔ ایک ایک چیز تورات میں، انجیل میں، زبور میں درج ہے، تم پڑھتے ہو، پڑھنے کے بعد پھر اس کو سمجھتے بھی ہو اور کہتے ہو ہم مانتے ہیں، لیکن جو نبی اس کا مصداق ہے اس نبی کا کلمہ پڑھنے کے لیے تم تیار نہیں ہو۔ آگے فرمایا جا رہا ہے کہ اے اہل کتاب، تم حق کو باطل کے ساتھ کیسے ملا سکتے ہو؟ حق کو باطل کے ساتھ ملانے کا مطلب تمہارے کفریہ نظریات ہیں اور جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے توحید کے نظریات ہیں، تو تم اس کو کیسے ملا سکتے ہو؟ فرمایا وَتَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، تم حق کو چھپاتے ہو، یعنی جو آیتیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے واضح ہیں تورات و انجیل زبور میں، ان کو یہ لوگ چھپاتے تھے، حالانکہ انہیں پتہ تھا کہ اس کے مصداق حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ ایک ہے انجانے میں انکار کرنا، ایک ہے جانتے ہوئے انکار کرنا، دونوں کا بڑا فرق ہے۔ ایک آدمی کو خبر نہیں ہے، وہ کسی چیز کا انکار کر رہا ہے، اور دوسرے آدمی کو خبر ہے کہ یہ صحیح ہے، درست ہے اور اس کو ماننا چاہیے، پھر بھی وہ نہیں مانتا، صرف اس لیے کہ اس کے مالی مفادات مجروح ہوں گے، اس کا مالی نقصان ہوگا اور اس کی حیثیت کا نقصان ہوگا۔ تو فرمایا کہ ایسی صورت میں جو ہے یہ لوگ زیادہ ظالم ہیں، ایسی صورت میں یہ زیادہ پکڑ کے مستحق ہیں۔ وَتَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، تم حق کو چھپاتے ہو حالانکہ تم جانتے ہو۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں جانتے ہوئے بھی ماننے کی توفیق عطا کرے۔ جاننا اور ہے، ماننا، جانتا تو ابو جہل بھی تھا کہ حضور اللہ کے نبی ہیں، سارے کافر آج بھی جانتے ہیں کہ مصطفیٰ کریم اللہ کے نبی ہیں اور قرآن اللہ کی کتاب ہے، پھر بھی انکار کر رہے ہیں۔ تو قیمتی لوگ وہ ہیں جو جانتے بھی ہیں اور مانتے بھی ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں ماننے والوں میں رکھے۔ اور آگے بھی یہ اہل کتاب کی خصوصیات کا پارے کے آخر تک ذکر چلا گیا ہے، تو انشاءاللہ ان کی باتیں ہوتی رہیں گی۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس قرآن کریم کو سننے اور سمجھنے کے بعد اس پر عمل کی توفیق دے۔